السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، ہماری قوم کو اور ہمیں خود بھی، اگر میں اپنی بات بھی کروں تو ہمیں جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے وہ ہے سازشی تھیوری۔ جس چیز کو سننے میں، دیکھنے میں ہمیں مزہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کوئی سازش ہوتی دیکھیں یا کسی کے خلاف بھی اگر ہرزہ سرائی ہو رہی ہے تو اس کو بڑے شوق سے پسند کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ ایک گھنونا کردار میجر عادل راجہ، جو باہر بیٹھ کے بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی ٹھوس ایویڈنس کے لغو باتیں کر رہا ہے، بے سر و پا کر رہا ہے، بے وقوفوں والی حرکتیں کر رہا ہے، کوئی اس کے پاس ثبوت نہیں ہوتا ہے۔ یعنی اس کو ہر وہ جگہ، ہر وہ سپیس جہاں پہ اس کو ادارے کے خلاف بات کرنے کا موقع ملے، یہ موقع جانے نہیں دیتا۔ اور کیوں ایسا کر رہا ہے؟ میں خود بھی ایک یوٹیوبر ہوں ناظرین، یقین جانیے میں اگر آج سازشیں بیچنا شروع کر دوں، میرے پیچھے آپ یہ 2 پلے بٹن دیکھ رہے ہیں، یہ 1 لاکھ سے اوپر سبسکرائبر پہ ملتے ہیں۔ اس کے بعد 10 لاکھ کے بعد آپ کو گولڈن بٹن ملتا ہے، 20 لاکھ کے بعد آپ کو پلیٹینم بٹن ملتا ہے، اور یوں آپ کی کمائی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ میں کب سے آپ کے ساتھ کام کر رہا ہوں، ابھی تک صرف یہ 2 سلور بٹن لے کے پھر رہا ہوں میں۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے سازشیں بیچنا نہیں آتی ہیں، یہ یوٹیوب کی کمائیاں کرنا مجھے نہیں آتی ہیں۔ اور بہت سے ایسے صحافی ہیں جو سچ بات کر رہے ہیں، لیکن اس جیسا آدمی جو اچانک اٹھتا ہے، ایک میجر رینک کا آدمی ہے یہ، اور اس بندے کی رسائی فوج کے ہر ادارے میں، یہ کیسے پاسبل ہے؟ ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرے ڈپارٹمنٹ میں گھسنے نہیں دیتے، اور اس بندے کے خاموش مجاہد ہر جگہ پہنچ گئے، کیسے؟ کیوں اس بندے کی ویلاگنگ شروع ہونے سے پہلے اس آدمی کے اوپر قبضے کے، زمینوں پہ، جائیدادوں پہ قبضے کے مقدمات تھے؟ UK بھاگنے سے پہلے اس آدمی پہ مقدمات تھے۔ اگر یہ آدمی اتنا کلین تھا تو پھر اس پہ مقدمات کاہے کے تھے؟ میرا یہ جو ویلاگ ہے یہ میں اس لیے بنا رہا ہوں کیونکہ اس نے ابھی تازہ ایک الزام لگایا ہے۔ دیکھیے بات یہ کہ الزام لگائیں آپ، لیکن پھر آپ کے ہاتھ میں کوئی کاغذ ہونا چاہیے نا، کوئی ثبوت ہونا چاہیے آپ کے ہاتھ میں، کوئی ویڈیو آپ کے پاس ہو، کوئی آڈیو کلپ ہو، کچھ تو ہو آپ کے پاس۔ آج میں اس کے پاس خاموش مجاہد ہیں، میرے پاس انتہائی خاموش مجاہد ہیں، میں نام رکھ لوں اور پھر کسی کو بھی رگڑتا چلا جاؤں، میری مرضی، کیونکہ میرے پاس انتہائی خاموش مجاہد ہے۔ یہ ٹویٹ ہے کامران خان صاحب کا، سینئر صحافی ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا۔ اس ٹویٹ کے جواب میں اس شخص نے جو الزام لگایا، پھر میں آپ کو وہ پڑھ کے سناؤں گا، پہلے ذرا یہ سن لیجیے آپ۔ کہتے ہیں کہ بہت بڑی خبر، زبردست پیش رفت، سندھ میں 15 سالہ سرکاری کرپشن خاتمے کے خلاف پہلی راست کارروائی آج۔ سندھ سرکاری کرپشن سلطنت بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا بےتاج بادشاہ منظور قادر کاکا گرفتار ہو گیا۔ ناقابل یقین پیش رفت میں آج ارب پتی کاکا کا اینٹی کرپشن عدالت سے ضمانت کی درخواست مسترد ہوئی، اور فوری گرفتاری، اب قید وہاں ہے جہاں بدترین دہشت گردوں کو رکھا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کاکا کو ECL میں شامل کر لیا گیا ہے۔ اب ہوگی کاکا سے پوچھ گچھ، کس کو کیا کیا پہنچاتا رہا۔ ظاہر ہے سندھ حکومت میں اور اس کے بڑوں میں تھرتھلی مچی ہوئی ہے۔ یہ اس سے جو ہے وہ کامران خان صاحب نے، اور تصویر بھی اس کے نیچے لکھی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا۔ اب ایک کاکا نامی آدمی ہے، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں کیا کچھ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، کرپشن کی داستان ہے، کرپشن کے اوپر جو ہے وہ اس کو گرفتار کیا گیا۔ رکھا کہاں جائے گا اس کو، وہ بھی انہوں نے بتا دیا، ایسی جیل میں رکھا جائے گا جہاں دہشت گردوں کو رکھا جاتا ہے، عقل ٹکانے آ جائے گی۔ عادل راجہ نے اس پہ ٹویٹ کیا ہے، مین مقصد میرا وہ ٹویٹ ہے بیسیکلی، سنیے گا ذرا۔ کہتا ہے، کامران بھائی آپ کی بھی کیا زندگی ہے، جو بریگیڈیئر اعجاز احمد بولتا ہے وہ آپ لکھ اور بول دیتے ہیں۔ یہ گرفتاری ہوئی نہیں، دی گئی ہے، مرضی سے چل کر آیا ہے کاکا ڈرائی کلین ہونے کے لیے، حکومت ختم ہونے سے پہلے ضمانت بھی ہو جانی ہے۔ ڈرٹی ہیری کا برخوردار OCISI سب سیکٹر کراچی کرنل ہمایوں مجتبیٰ آج کل لینڈ مافیا کا سارا دھندا چلا رہا ہے، کراچی میں کاکا جیسے فرنٹ مینوں کے ساتھ، اور واہ نوٹ چھاپ رہا ہے، اپنے لیے بھی اور اپنے استاد فیصل نصیر کے لیے بھی۔ یہ ہے بڑی خبر، چلائیں اس کو، اگر ہمت ہے تو رکھ لیں میری ٹویٹ ریکارڈ پر۔ مجھے ایک بات بتائیں، اس آدمی نے پوری خبر میں سوائے منہ سے جھاگ اگلنے کے کوئی اور ثبوت دیا؟ آپ کو پتہ ہے کراچی کے اندر ہو کیا رہا ہے اس وقت؟ کراچی کے اندر لینڈ مافیا کے خلاف ایک گرینڈ آپریشن جاری ہے۔ یہ آپ ایک قبضہ مافیا کے منہ سے گفتگو سن رہے ہیں؟ آپ جا کے گوگل پہ سرچ کر لیں، اس آدمی کے خلاف FIR درج ہیں۔ اس آدمی کے خلاف، اس کا بحریہ کے اندر جناب پلاٹ ہے، اس کے پاس کمرشل پلاٹس ہیں، بحریہ میں پلاٹس ہیں، گاڑیاں ہیں 170 اس کے پاس پاکستان میں، اور حال ہی میں اس کو مفرور قرار دیا عدالت میں، اور اس کو اشتہاری قرار دے کے اس کی جو جائیدادیں ہیں، اس کی جو پراپرٹیز ہیں، ان کو کرک کیا گیا ہے، ان کو ضبط کیا گیا ہے۔
کیونکہ یہ بندہ اشتہاری ہے. اس کے آبائی علاقے میں اس کے اوپر زمینوں پہ، زرعی زمینوں پہ قبضے کے پرچے ہیں، اور یہ سو کالڈ جو عوام کا نجات دہندہ بنا ہوا ہے، اس کے بننے سے پہلے اگر تو ایسا ہوتا نا جی کہ جی جب یہ عوام کا نجات دہندہ بنا اس کے بعد جی انتظامیہ نے انتقامی کارروائی کے کرتے ہوئے اس کے خلاف پرچے درج کرا دیے، چلو پھر بھی میں مان لیتا. لیکن اس کے سو کالڈ ہیرو بننے سے پہلے کہ اس کے اوپر مقدمات درج ہے، یہ یو کے بھاگے اسی لیے تھا. اب آئی سمجھ آپ کو؟ تو یو کے بھاگنے سے پہلے اس کے اوپر جب اتنا کچھ تھا، اس کا مطلب ہے کہ جناب خود جو ہے وہ دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے جن صاحبان کے نام لیے ہیں، بریگیڈیئر اعجاز احمد ہیں، اس کے بعد کرنل ہمایوں ہیں، اور باقی ان کا کراچی کو جو انہوں نے ابھی ایک کلین اپ آپریشن شروع کیا ہوا ہے، وہ بہت بہت ضروری تھا. کیا کراچی کے اندر نالوں کے اوپر یار انہوں نے رہائشی اسکیمیں بنائی ہوئی ہیں، چائنا کٹنگ اور پتہ نہیں کیا کیا. جس قدر لینڈ مافیا کراچی میں کام کر رہا تھا پچھلے پتہ نہیں کتنے سالوں سے کر رہا تھا، کوئی نکیل ڈالنے کو تیار نہیں تھا. مقامی حکومت نکیل ڈالنے کو تیار نہیں تھی، وفاقی حکومت کی توجہ نہیں ہے اس طرف. اور اگر اب توجہ کسی نے کی ہے، آپ کو یاد ہے آرمی چیف نے کیا بات کی کل پرسوں میں؟ انہوں نے کہا تھا معیشت کی ترقی ہم سب کی ذمہ داری ہے. انہوں نے کہا فیسیلیٹیشن کاؤنسل یہ اس کا قیام عمل میں کیوں لایا گیا؟ تاکہ جب تک یہاں پہ لوگوں کو، انویسٹرز کو تحفظ نہیں دیا جائے گا، کوئی نہیں آئے گا بھائی اپنا پیسہ لگانے کے لیے یہاں پہ. آپ کو کیا لگتا ہے پنجاب پولیس، سندھ پولیس یہ تحفظ دے گی؟ اب میں اشارتاً بات کر رہا ہوں، آپ لوگ سمجھدار ہیں. پولیس نے تحفظ دینا ہے؟ یہاں کے جو ادارے ہیں جو کرپشن کے اندر لتھڑے پڑے ہیں، یہ ریونیو بورڈ چلے جائیں آپ، باقی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی چلے جائیں آپ، کرپشن میں لتھڑے پڑے ہیں یہ ادارے. ان لوگوں نے کسی قسم کا تحفظ دینا ہے انویسٹر کو؟ اس کو گارنٹی کس کی چاہیے؟ اس کی مثال آپ کو دے دیتا ہوں. ہمیں قرض نہیں دے رہا ہوتا کوئی ملک، ہمیں قرض لینے کے لیے بھی اپنے آرمی چیف سے کہنا پڑتا ہے، وہ منت کرتے ہیں تو پھر کوئی قرض دیتا ہے ہمیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو جو بھی انویسٹر باہر سے بڑے ملٹی نیشنل کمپنیاں بھی اگر آئیں گی، ان کو ایشورنس چاہیے نا سیکیورٹی کی، امن و امان کی، کہ ہمیں تنگ نہیں کیا جائے گا. وہ دی جا رہی ہے کراچی میں. اس وقت کراچی کو صاف کیا جا رہا ہے. وہ صفائی جناب کو پسند نہیں ہے، خود لینڈ مافیا ہے نا، لینڈ مافیا کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، اس لیے جناب کے پیٹ میں درد اٹھ رہا ہے. آپ لوگ اپنا فیڈ بیک دینے کے لیے کامنٹ باکس میں کامنٹ کیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت ناظرین، اللہ نگہبان.